ناظرین، حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ امید دیتے ہیں اپنی عوام کو، ہمت میں لاتے ہیں کہ جی فکر نہ کریں، ہم موجود ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ کی بہتری کے لیے. لیکن ہمارے حکمران ماشاءاللہ، کل ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، محترم چچا جو جان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، انہوں نے کس انداز سے عوام کو ڈرایا. آپ جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. اچھا، کل جو ہے یہ چچا جان نے عوام کو ڈرایا کہ بھئی آنے والے دنوں کے اندر مزید مہنگائی ہوگی. ناظرین، اس وقت بھی ہمارے ملک کے اندر 50 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہوا ہے. افراط زر ہو، بے روزگاری ہو، ہر طرف سے آپ کو بری خبریں ملتی ہیں. لیکن آج مریم صاحبہ نے سرگودا کے اندر جو اپنی تقریر کی، جو خطاب کیا، جس انداز سے انہوں نے اداروں کو ڈرایا، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. ناظرین، یہ ان کی تقریر ریاست پاکستان کے پیسے کے اوپر چلنے والے PTV نے براہ راست یہ چلائی ہے. ہمارا اس تقریر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم ایک میسنجر ہیں جو کہ آن گراؤنڈ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی تاثر بنانا ہے، کوئی پرسپشن بننی ہے تو یہ عوام جانے، عوام کے لیڈران جانے. میڈیا کا اس میں کوئی کردار نہیں، ہم تو بس خبر پہنچانے والے ہیں. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے جو سابقہ جو DG IAS آئے ہیں ان کے حوالے سے کیا بیان کیا. گوش گزار ہیں آپ کی. ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا، جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا. اس کو مہرے کی ضرورت تھی. عمران خان گھڑی چور کو اٹھایا. یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے، اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو. ہم نہیں کچھ کہتے. ان میں سے جو نام لیے گئے ہیں 2 ججز صاحبان ہیں، وہ اس وقت سرونگ ہیں، سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں. ایک جو جج صاحب ہیں وہ پاکستان کے آئندہ بننے والے چیف جسٹس بھی ہیں. موجودہ چیف جسٹس کے بعد جو جسٹس آنریبل چیف جسٹس جو بننا ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب ہیں. ان کے بعد ان جج صاحب کا نام ہے. سینیورٹی لسٹ ہے پاکستان کے اندر، آئین کے اندر ایک جو طریقہ کار طے ہے. کیا فرمایا کہ اب کون جج بننا چاہتا ہے، کون چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، خود سن لیں. وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. وہ پیناما بینچ میں بیٹھا تھا اور آج تک کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں. جی چوئی صاحب، تسی ساڈا کی کرنا ہے؟ تسی لاہور بیٹھ کے خدارا کو ملک کو سیدھے رستے پہ لے کے جائیں، کوئی بہتری کی طرف لے کے جائیں. کیا کر رہے ہیں سر؟ کچھ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ تمام اطراف میں آپ کا تعلق واسطہ ہے، تو کوئی مشورہ کریں، کوئی مشورہ دیں، کچھ عوام کے لیے کہ سوچیں. جی چوئی صاحب. نہیں، پہلے بھی آپ کو میں کہتا رہا ہوں نا، کبھی اگر آپ نے انصاف نہیں کرنا، اگر احتساب نہیں کرنا تو یہ نیب، یہ FIA، یہ پولیس، ان کو بند کرو. تو الحمدللہ انہوں نے بند کر دی. بالکل ہو گیا. تو یہی چاہتے سو نا، تو وہ کام ختم کر دے. اب یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی تالے پڑ جائیں. کیوں؟ کہ وہاں سے ان کو خوف ہے اپنے جرائم کا، جو لوٹ مار کی ہے، جو چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ مارا ہے، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جو آج تک جاری ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے خزانے اور ان کے ڈالر اور ان کے پاؤنڈ جو ہیں وہ جمع ہیں. اور وہ اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں بھی بند ہو جائیں، اور یا کوئی ایسا کوئی نہ پڑی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سرنگو ہو جائیں. اب دیکھیں نا، اداروں پر حملے اور معزز سابق ہوں یا موجودہ اعلی شخصیتوں پر اس طرح کے حملے، یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ایلیمنٹ ہے ٹوٹے چھیتر اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ کام جو ہے بند ہو گیا. یعنی کسی کو کوئی فکر نہیں رہی آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا ہے، اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے ضروری تھے، ان کے گلے میں رسا ڈالنا ضروری تھا. یہاں تو ارشد شریف کو جب وہ یہاں سے گئے ملک سے تو انہیں باہر جا کے وہاں سے شہید کرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے.
ان لوگوں کو کون پکڑے گا جو آئین اور قانون کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہے ہیں اور سٹنگ ججز پر حملے کر رہے ہیں، اور ان کا جواز کوئی نہیں، ان ججز نے کوئی قصور نہیں کیا. ہم نے پتہ کیا جی وہ جو بھی ان کے ایسٹس اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہوئے ہوئے ہیں. انہوں نے اگر الج کیا کسی بھی جج کے خلاف کوئی الج ہی ہے تو وہ ایک طریقہ کار ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ناظرین آرٹیکل 209 ہے، اس کے تحت آپ وہاں پہ اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح پبلک گیدرنگز کے اوپر سرونگ ججز کے حوالے سے ہماری تو خاموش زبان ہے. ایک اور آپ جو تکی اس کے اندر ایک اور بھی بڑا زبردست الزام لگایا کہ یہ سناتے ہیں، اس کے بعد بریک کے بعد اس چوئی صاحب کا کامنٹ لیں گے. عزت مآب عمر عطا بندیال صاحب، سرگودا کے عوام کو پتا ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیوں پتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے؟ یہی جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب نے وہ لاہور میں سی سی او پی او کی ٹرانسفر ہوئی، وہ انہوں نے روک دی، وہ کیس کا خود ہی نوٹس لے لیا اور پھر وہ ڈوگر کو جو عمران خان کا آدمی تھا اس کو واپس لا کے لگا دیا. وہ کیس سنتے سنتے اچانک الیکشن پر پہنچ گئے. ڈوگر کا کیس سنتے سنتے بات الیکشن پر جا پہنچی اور 9 ممبر بینچ بنایا، اس میں پھر ان دونوں ججز کو ڈال لیا. جناب اعلیٰ آپ خود سنیں، خود اس کے اوپر آپ سوچیں سمجھیں ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا ہمارے ملک کے جو لیڈران ہیں کو ماضی سے سیکھیں گے یا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے؟